الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کی نیک فطرت، ان کی صداقت کی پہچان کے لیے تڑپ، ان کی جان مال قربان کرنے کے لیے تڑپ اور کوشش، اور ان کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عشق و محبت کے اپنے اپنے ذوق اور سمجھ کے مطابق معیار اور اس کا اظہار نظر آتا ہے۔ غرض کہ یہ وہ آخرین تھے جو پہلوں سے ملنے کے لیے اپنے اپنے رنگ میں حق ادا کرنے والے بننے کے لیے کوشش کرنے والے تھے۔ ہر ایک کا اپنا انداز تھا، اور ان کو دیکھنے والوں اور ان سے قریبی تعلق والوں نے بھی ان صحابہ کے ہر انداز اور اخلاق و کردار سے اپنے اپنے رنگ میں نصیحت حاصل کی یا بعض باتوں سے نتائج اخذ کیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تو خود بھی صحابہ میں سے تھے، اور تقریباً تمام صحابہ سے یا جن کے واقعات آپ بیان فرماتے ہیں ان سے آپ کا ذاتی تعلق بھی تھا۔ آپ جب صحابہ کے حوالے سے بات کر کے ان سے نتائج اخذ کر کے نصیحت کرتے ہیں تو ان نصائح کا دل پر ایک خاص اثر بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی واقعے سے ایک پہلو لیتے ہیں، لیکن جب غور کریں تو مختلف پہلو سامنے نظر آتے ہیں، اور ایک ہی واقعہ مختلف رنگ میں نصیحت بن جاتا ہے۔ مثلاً مولوی برہان الدین صاحب جیلمی کا واقعہ ہے، اس کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ ان کی بیعت کا واقعہ جو تھا، مولوی برہان الدین صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو پہلی دفعہ ملاقات کی ہے وہ بھی حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ایک لطیفہ ہی ہے۔ کہتے تھے کہ میں قادیان میں آیا، لیکن حضرت صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرداسپور میں تھے، اس لیے وہاں گیا۔ جس مکان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ایک طرف باغ تھا، حامد علی مرحوم دروازے پر بیٹھا تھا، یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا، یعنی مولوی صاحب کو کہا نہیں، انہوں نے مولوی صاحب کو اندر جانے کی اجازت نہ دی، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں چھپ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر جو دیکھا تو حضرت صاحب ٹہل رہے تھے اور جلدی جلدی لمبے لمبے قدم اٹھاتے تھے۔ یہ پہلے بھی ہم واقعہ کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ حضرت مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں جھٹ پیچھے کو مڑا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص صادق ہے، جو جلدی جلدی ٹہل رہا ہے، ضرور اس نے کسی دور کی منزل پر بھی پہنچنا ہے، تبھی تو یہ جلدی جلدی چل رہا ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ وہابی ہو کر مولوی صاحب حضرت مولوی برہان الدین صاحب جیلمی وہابی تھے،
وہابی ہو کر مولوی صاحب کا اس قسم کا خیال کرنا عجیب سی بات ہے، ورنہ عموماً یہ لوگ خشک ہوتے ہیں، یعنی وہابی لوگ عموماً خشک ہوتے ہیں، شدت پسندی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مولوی صاحب کو صداقت کی پہچان کروانی تھی، تو نہ ان کو کسی قرآنی دلیل کو سمجھنے کا خیال آیا، نہ کسی حدیث کی دلیل کو سمجھنے کا خیال آیا، نہ کسی اور قسم کی دلیل کا۔ وہابی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی شدت سے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہی و الہام کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر ایسے خیالات بھی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بھی کہ نبی یا ولی کو ہم پر کیا فضیلت ہے، جس طرح ہم ہیں، جس طرح باقی لوگ ہیں، نبی بھی انسان ہیں، ولی بھی انسان ہیں۔ ان کے اس غلط تصور کو رد کرتے ہوئے مختصر میں بیان بھی کر دوں، شاید نہ پتہ ہو بعضوں کو۔ ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کا وجود بھی ایک بارش ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجہ کا روشن وجود ہوتا ہے، خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انبیاء کے لیے اس میں برکات ہوتے ہیں۔ اپنے جیسا سمجھ لینا، یعنی وہابیوں کا یہ خیال کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، انسان ہیں، اپنے جیسا سمجھ لینا ظلم ہے۔ اولیاء و انبیاء سے محبت رکھنے سے ایمانی قوت بڑھتی ہے۔ اب یہ خاص چیز ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھنے سے ایمانی قوت بڑھتی ہے۔ بہرحال حضرت مولوی برہان الدین صاحب کی نیک فطرت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیز چلنے کو ہی صداقت کا نشان سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص پیار کی نظر تھی جو حضرت مولوی صاحب پر پڑی، ورنہ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دلائل سن کر، نشان دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ بھی درست نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سارے وہابی سخت دل ہو گئے ہیں یا ہوتے ہیں۔ ہزاروں ایسے ہیں افریقہ میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے قائل ہوئے اور آپ کی بیعت میں آئے۔ وحی و الہام کی ہر وقت ضرورت کا ان لوگوں کو احساس بھی ہوا، اور یہ پتہ چلا کہ اولیاء اور انبیاء بارش کی طرح ہیں جن کے آنے سے زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ بس روحانی سرسبزی کے لیے الہام کا جاری رہنا بھی ضروری ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں آپ حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی کے اخلاص و قربانی کا۔ سید عبد الرحمن صاحب مدراس کے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں احمدی ہوئے۔ ان میں بڑا اخلاص تھا اور خوب تبلیغ کرنے والے تھے۔ ان کا ایک واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام بڑے درد سے سنایا کرتے تھے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ان کے لیے دعا کی تحریک ہوتی ہے۔ ابتدا میں ان کی مالی حالت بڑی اچھی تھی اور اس وقت وہ دین کے لیے بڑی قربانی کرتے تھے۔ 300، 400، 500 روپے تک ماہوار چندہ بھیجتے تھے۔ خدا کی قدرت، وہ بعض کام غلط کر بیٹھے، یعنی تجارتی لحاظ سے غلط کام، جو غلط فیصلے کیے انہوں نے، اور اس وجہ سے ان کی تجارت بالکل تباہ ہو گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ الہام انہی کے متعلق ہوا تھا کہ قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بنا دے، بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ جب یہ الہام ہوا
تو پہلا مصرے کی طرف ہی خیال گیا، اور قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بنا دے سے یہ سمجھا گیا کہ سیٹھ صاحب کا کاروبار درست ہو جائے گا، اور دوسرے مصرے کو جو بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے کی طرف ذہن نہ گیا کسی کا، کہ پہلے کام بن کر بنے گا اور پھر بگڑ بھی جائے گا، بلکہ اسے یہ ایک عام اصول سمجھا گیا۔ سیٹھ صاحب کے کاروبار کو دھکا لگنے کے بعد 2-3 سال حالت اچھی ہو گئی۔ جب یہ اعلان ہوا اس کے بعد کاروبار پھر چمک اٹھا، حالت اچھی ہو گئی، مگر پھر دوبارہ خراب ہو گئی، اور یہاں تک حالت پہنچ گئی کہ بعض اوقات کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب محبت کے رنگ میں ان کا ذکر کیا، فرمایا سیٹھ عبد الرحمن حاجی اللہ رکھا صاحب کا اخلاص کتنا بڑا ہوا تھا۔ 500 روپے کی رقم تھی جو انہوں نے اس موقع پر بھیجی تھی، رقم کوئی آئی تھی اس کو دیکھ کے ذکر ہوا تھا۔ کسی دوست نے ان کی مشکلات کو دیکھ کر 2-3 ہزار روپے انہیں دیا کہ کوئی تجارتی کام شروع کر دیں یا برتنوں کی دکان کھولیں۔ اس میں سے 500 روپے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھجوا دیا اور لکھا کہ مدت سے میں چندہ نہیں بھیج سکا، اب میری غیرت نے برداشت نہ کیا کہ جب خدا تعالیٰ نے مجھے ایک رقم بھجوائی ہے تو میں اس میں سے دین کے لیے کچھ نہ دوں۔ غرض خدمت دین کے لیے ان کا اخلاص بہت بڑا ہوا تھا۔ پھر ان کے بارے میں مزید ایک جگہ تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ ان کی مالی قربانی، ان کو اپنی مالی قربانی کا درد کس قدر تھا، یعنی کس قدر درد سے قربانی کیا کرتے تھے اور نہ کرنے پر کس قدر بے چین ہوتے تھے، کیا حالت ہوتی تھی ان کی، جس کا اظہار وہ کس طرح کیا کرتے تھے دوسروں سے بھی۔ مسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی، جیسا کہ ذکر ہوا، بعض دوست ان کی مدد کرتے تھے، جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ بعض دفعہ کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام ایک غیر احمدی کا منی آرڈر آیا جس نے لکھا تھا کہ سیٹھ عبد الرحمن میرے بڑے دوست ہیں، مجھے ان پر بہت حسن ظنی ہے اور ان کو بزرگ سمجھتا ہوں اور ان کا عقیدت مند ہوں۔ ایک روز میں نے، یہ غیر احمدی لکھتے ہیں کہ ایک روز میں نے ان کو بہت افسردہ دیکھا، سیٹھ صاحب کو، اور اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس روپیہ تھا تو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دین کے لیے بھیجا کرتا تھا، مگر اب نہیں بھیج سکتا۔ ان کی اس بات کا یہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ میری طبیعت پر بڑا اثر ہوا اور میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کو 200 یا 300 روپیہ ماہوار بھیجا کروں گا۔ چنانچہ اس غیر احمدی نے آپ کو روپیہ بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیٹھ صاحب کی طرف سے ایک منی آرڈر آیا جو شاید 300 یا 400 کا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ منی آرڈر سیٹھ صاحب کا ہے، ان کی مالی حالت تو بڑی خطرناک ہے، تو پھر کس طرح بھیج دیا رقم؟ بعد میں ان کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ مجھ پر کچھ قرض ہو گیا تھا جسے اتارنے کے لیے میں نے اپنے دوست سے کچھ روپیہ لیا، پھر مجھے خیال آیا کہ کچھ آپ کو بھی بھیج دوں، چنانچہ کچھ تو قرض اتار دیا اور کچھ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ تو یہ تھے ان کا اخلاص اور وفا اور قربانی کا جذبہ۔ پھر ایک جگہ مسلم ماؤد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ کس طرح آپ کے دعوے کے بعد کہ آپ مسیح موعود ہیں اور اس لحاظ سے نبی اور رسول بھی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کو یہ مقام ملا ہے، نہ کہ کسی اپنے قابلیت کی وجہ سے۔
پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت آپ کے خلاف ہو گئی. اب تک ہم یہ مظاہرہ دیکھتے ہیں. پھر مسلمان دیکھتے ہیں، پھر تمام مذاہب کو جو آپ نے چیلنج کیا اس کی وجہ سے عیسائی بھی اور ہندو بھی آپ کے خلاف ہو گئے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تذلیل کی بڑی کوششیں کی گئیں. آپ پر مقدمات قائم کیے گئے، حتیٰ کہ متواتر 3 ماہ تک عام سرکاری رخصتوں کے علاوہ برابر روزانہ کئی گھنٹے آپ کو عدالت میں کھڑا رہنا پڑتا. ایک دن مجسٹریٹ نے اپنی دشمنی کی وجہ سے پانی تک پینے کی اجازت نہیں دی آپ کو. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہم آج ان باتوں کو بھول گئے ہیں، مگر اس زمانے کے مخلصین کے لیے یہ ایک بہت بڑا ابتلا تھا. وہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ سنتے تھے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور تیرے نام ماننے والے دنیا میں ادنا اقوام کی طرح رہ جائیں گے، مگر دوسری طرف دیکھتے تھے کہ ایک معمولی 400-500 روپے تنخواہ لینے والا ہندو مجسٹریٹ آپ کو کھڑا رکھتا ہے اور پانی تک پینے کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ آپ کا کھڑے کھڑے سر چکرا جاتا ہے اور پاؤں تھک جاتے. کمزور ایمان والے حیران ہوتے ہوں گے کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قدر وعدے ہیں. غرض کہ یہ بھی ابتلا تھے، بعض کے لیے اس لحاظ سے کہ یہ کتنی بے چارگی ہے، اور بعض کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ اپنے ایمان کا یہی اقتضا سمجھتے تھے. ان کا تقاضا ایمان کا یہی تھا کہ ایسے مخالفین کو مار ہی ڈالیں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نظارہ یاد ہے جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا کیس کا، کہ ہماری جماعت میں ایک دوست تھے جن کو پروفیسر کہا جاتا تھا. پہلے وہ احمدی جب نہیں تھے تو تاش وغیرہ کھیلا کرتے تھے بڑے اعلیٰ پیمانے پر، یعنی جوا کرتے تھے، کھیلتے تھے. اچھے ہوشیار آدمی تھے اور 400-500 روپیہ ماہوار کما لیتے تھے اسی طرح تاش کے کھیل سے. مگر احمدی ہونے پر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا. یہ بھی احمدیوں کے لیے ایک نصیحت ہے. جوا اگر پہلے کی عادت تھی تو احمدی ہونے پر یہ کام چھوڑ دیا اور معمولی دکان کر لی. انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عشق تھا اور غربت کا اخلاص سے جو غربت کو بڑے اخلاص سے برداشت کرتے تھے. اس وجہ سے ان کے اخلاص کی ایک مثال حضرت مسلم موعود کہتے ہیں، میں سناتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں جا کر کوئی دکان کی. جو گاہک آتے انہیں تبلیغ کرتے ہوئے لڑ پڑتے تھے. اگر گاہک کوئی ایسی بات کر دیتا تو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف تو لڑ پڑتے. خواجہ صاحب نے ایک دن، خواجہ کمال الدین صاحب نے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام سے شکایت کی تو حضرت مسیح علیہ السلام نے محبت سے انہیں کہا کہ پروفیسر صاحب، ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ نرمی اختیار کرو، خدا تعالیٰ کی یہی تعلیم ہے. حضرت مسیح علیہ السلام سمجھاتے جاتے تھے اور پروفیسر صاحب کا چہرہ سرخ ہوتا جاتا تھا. ادب کی وجہ سے وہ بیچ میں تو نہ بولے، مگر سب کچھ سن کر یہ کہنے لگے کہ میں اس نصیحت کو نہیں مان سکتا. پھر کہنے لگے کہ آپ کے پیر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ایک لفظ بھی کہے تو آپ مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کتابیں لکھ دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کو گالیاں دے تو چپ رہیں گے. تو بظاہر حضرت مسلم فرماتے ہیں بظاہر یہ بے ادبی تھی، مگر اس سے ان کے عشق کا پتہ ضرور لگ سکتا ہے. تو بہرحال یہ مقدمے کا ذکر ہو رہا تھا. فیصلہ جس نے سنانا تھا مجسٹریٹ نے، جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو لوگوں کو یقین تھا کہ مجسٹریٹ ضرور سزا دے دے گا اور بعید نہیں کہ قید کی سزا دے.
ادھر مخلصین جو تھے احمدی، ان کے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی خیال نہیں آ سکتا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس دن عدالت کی طرف سے بھی زیادہ احتیاط کی گئی تھی، پہرا بھی زیادہ تھا، یعنی پولیس بہت زیادہ تھی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندر تشریف لے گئے عدالت کے، تو دوستوں نے پروفیسر صاحب کو باہر روک لیا، کیونکہ ان کی طبیعت تیز تھی۔ تو پروفیسر صاحب نے ایک بڑا سا پتھر ایک درخت کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک دیوانہ چیخ مارتا ہے، زار زار روتے ہوئے دفتن وہ درخت کی طرف بھاگے اور وہاں سے پتھر اٹھا کر بے تحاشا عدالت کی طرف دوڑے، اور اگر جماعت کے لوگ راستہ میں نہ روکتے تو وہ مجسٹریٹ کا سر پھوڑ دیتے۔ انہوں نے خیال کر لیا کہ مجسٹریٹ ضرور سزا دے دے گا، اور اسی خیال کے اثر کے ماتحت وہ اسے مارنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بس ایسے حالات میں بعض لوگوں کے ایسے رد عمل ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے مرتد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایسی حالت تھی، اور مخلصین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ جذباتی رنگ رکھنے والے، جیسے پروفیسر صاحب تھے، تھوڑے سے جذباتی بھی اور غصیلے بھی اور اپنی سوچ رکھنے والے، وہ خود بدلہ لینے کی بھی سوچ لیتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت جو تعلیم ہے اور تربیت ہے، جو ہمارے لیے اسوہ ہے اور ایک لائحہ عمل ہے، اسے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صبر اور حوصلے سے ہم نے ہمیشہ کام لینا ہے۔ آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ انجام کار تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہونا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور صبر اور دعا سے کام لینے والے انشاءاللہ اس کے نظارے دیکھیں گے بھی۔ بعض دنوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کچھ دن اچھا ہے، کچھ منحوس ہے، کسی دن میں سفر کرو، کسی میں نہ کرو۔ بعض لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی حوالہ بعض وقت پیش کر دیا جاتا ہے، یا حضرت اماں جان کا حوالہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت اماں جان کا حوالہ یہ تھا کہ حضرت مسلم موعود نے لکھا کہ بدھ والے دن یا بعض دنوں میں مجھے انہوں نے روکا سفر کرنے سے، تو ان کی کوئی خواب تھی یا وہم تھا، تو اس کا تقاضا تھا، جس کی وجہ سے حضرت مسلم موعود نے لکھا۔ اصل میں تو کوئی دن کی اہمیت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے ایک وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے کسی دن کو منحوس کہا ہے۔ کہنے والے نے حضرت مسلم موعود کو کہا کہ آپ ہی نے تو کسی تقریب میں کہا تھا کہ منگل کے دن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شاید کوئی الہام ہوا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی کہ آپ اسے ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو صرف ایک روایت کی تشریح کی تھی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایک روایت کی تشریح کی تھی، یہ تو نہیں کہا تھا کہ منگل کا دن منحوس ہے۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ایک ایسی روایت منسوب کی جاتی ہے، اس لیے میں نے بتایا تھا کہ اگر اس روایت کو درست تسلیم کیا جائے کہ شاید منگل کے دن سے آپ کو اس لیے تخفیف کرائی گئی ہو کہ آپ کی وفات منگل کے دن ہونے والی تھی، مگر بعض لوگوں نے اس مخصوص بات کو جو محض آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی وسیع کر کے اسے ایک قانون بنا لیا اور منگل کی نحوست کے قائل ہو گئے، حالانکہ جو چیز خدا کی طرف سے ہو اس کو نحوست قرار دینا بڑی بھاری نادانی ہوتی ہے۔ باقی رہی وہ روایت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اگر وہ درست ہے تو
تو اس نحوست سے مراد صرف وہ نحوست تھی کہ آپ کی وفات منگل کے دن ہونے والی تھی، ورنہ جب خدا تعالیٰ نے خود تمام دنوں کو بابرکت کیا ہے اور تمام دنوں میں اپنی صفات کا اظہار کیا ہے، تو اس کی موجودگی میں اگر کوئی روایت اس کے خلاف ہمارے سامنے آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ روایت بیان کرنے والے کو غلطی لگی ہے، ہم ایسی روایت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہر ایک انسان کو بشریت کی وجہ سے بعض دفعہ کسی بات میں وہم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی کوئی وہم منگل کی کسی دہشت کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ہو گیا ہو، مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دن منحوس ہے۔ ہم اس روایت میں یا تو راوی کو جھوٹا کہیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ شاید بشریت کے تقاضے کے متحد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بارے میں اس لیے بیان فرمایا ہے اس کے دن کے بارے میں اپنے لیے، ورنہ مسئلے کے طور پر حضرت مسلم فرماتے ہیں مسئلے کے طور پر یہی حقیقت ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ سارے کے سارے دن بابرکت ہوتے ہیں، مگر مسلمانوں نے اپنی بدقسمتی سے ایک ایک کر کے دنوں کو منحوس کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامل طور پر نحوست اور ادبار کے نیچے آ گئے۔ بعض لوگ اپنی عاجزی میں ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور بعض اپنے نظریات کی سختی میں زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ مزاج رکھنے والے دو اشخاص کے تھے جو دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ان کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حافظ محمد صاحب پشاور کے رہنے والے تھے، قرآن کریم کے حافظ تھے اور سخت جوشیلے احمدی تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اہل حدیث میں رہ چکے تھے کیونکہ ان کے خیالات میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی تھی۔ وہ ایک دفعہ جلسے پر آئے ہوئے تھے اور قادیان سے واپس جا رہے تھے کہ راستے میں خدا تعالیٰ کی خشیت کے بارے میں باتیں شروع ہو گئیں۔ کسی شخص نے کہا کہ اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، ہم لوگ تو بالکل ذلیل اور حقیر ہیں، پتہ نہیں کہ خدا ہماری نماز بھی قبول کرتا ہے یا نہیں، ہمارے روزے بھی قبول کرتا ہے یا نہیں، ہماری زکوٰۃ اور حج بھی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اس پر ایک دوسرا شخص بولا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں مومن بھی ہوں یا نہیں۔ حافظ محمد صاحب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، پشاور کے رہنے والے، وہ یہ باتیں سنتے ہی اس شخص سے مخاطب ہوئے جس نے یہ کہا تھا پتہ نہیں میں مومن بھی ہوں کہ نہیں۔ کہنے لگے تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو یا نہیں؟ اس نے کہا میں تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ حافظ صاحب کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو میں نے آج سے تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ باقیوں نے کہا کہ حافظ صاحب اس کی بات ٹھیک ہے، ایمان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر میں تم سب کے پیچھے نماز بند آج سے میری۔ جب تم اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتے تو تمہارے پیچھے نماز کس طرح ہو سکتی ہے؟ غرض دوست پشاور پہنچے اور حافظ صاحب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم تو اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتے، میں تمہارے پیچھے نماز کس طرح پڑھوں؟ آخر جب فساد زیادہ بڑھ گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا نا کہ تم کہتے ہو میں مومن نہیں، فرمایا حافظ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، مگر صرف یہی نہیں کہ ٹھیک کہتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھنی، فرمایا کہ مگر یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہی چھوڑ دی، کیونکہ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ لیکن بات ٹھیک ہے، ہماری جماعت کے دوستوں کا فرض تھا کہ وہ اپنے آپ پر حسن ظنی کرتے۔ جہاں تک کوشش کا سوال ہے، انسان کو فرض ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے اور نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرے۔
حضرت نے فرمایا مگر یہ کہ مومن ہونے سے انکار کر دے یہ غلط طریق ہے۔ لباس آج کل گرمیوں میں تو یورپ میں ننگ ہی ننگ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو لباس کو زینت بھی قرار دیا ہے، اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں آج کل جیسا کہ میں نے کہا عریانی کو ہی فیشن سمجھ لیا گیا ہے۔ اب انتہا یہاں تک ہو گئی ہے کہ گزشتہ دنوں یہ خبر تھی کہ کسی جگہ مسلمان لڑکیوں کا گروپ سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل چلاتے ہوئے گرمی محسوس کی تو انہوں نے کپڑے اتار دیے۔ گویا اب وہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ جب جسم کے بعض حصے اخلاقاً اور طبعاً بھی ننگے رکھنا مسلمانوں کے لیے معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ کیا کبھی تو وہ زمانہ تھا کہ کم از کم اخلاقاً اور طبعاً ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز کو معیوب سمجھتا تھا، اور خاص طور پر مسلمانوں میں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو شاید عریانی آج کی نسبت 70% 80% سے بھی کم ہوگی، لیکن اس وقت کے ایک مصور کا بیان جو تصویریں بناتا تھا، پینٹنگ کرتا تھا، اس کا بیان حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ ایک مشہور انگریز مصور نے مضمون لکھا ہے جس میں اس نے عورتوں کو مخاطب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل یورپ کی عورتوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ننگا کرتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال وہ مشہور مصور لکھتا ہے کہ میں ایک مصور کی حیثیت سے عورتوں اور مردوں کے ننگے جسم دیکھنے کا اس قدر عادی ہوں کہ کسی دوسرے کو اس قدر دیکھنے کا کم موقع ملتا ہے۔ اس لیے میں ایک ماہر فن کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ ننگا جسم خوبصورتی پیدا نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات ایسی عورت مرد کی نکاح میں بدصورت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے عورتیں اگر اپنے جسموں کو اس لیے ننگا رکھتی ہیں کہ حسن کی تعریف ہو تو بعض دفعہ تعریف کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ ایک ماہر فن کی رائے ہے جو یورپ کا رہنے والا ہے، اور یہ رائے جو ہے بڑی وزندار ہے اور بڑی معقول ہے۔ اسی طرح مرد بھی اپنے عجیب غریب حلیے بنا لیتے ہیں اور لباس پہنتے ہیں جن سے ان کا وقار بھی ضائع ہوتا ہے اور بدصورتی بھی نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل تو آزادی کے نام پر 4 آدمی اگر جمع ہو کر کوئی اظہار کر دیں تو اس بےہودہ اظہار کو اہمیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ مجموعی طور سے بد اخلاقی اور گراوٹ اور کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے 70 برس پہلے ایک مصور کا یا 80 برس پہلے جو مصور کا حق کا اظہار تھا، آج کا مصور بھی شاید اپنے انداز میں اپنے اس اظہار کا اظہار نہ کر سکے، ایماندارانہ رائے اور مشورہ نہ دے، اور نہ کہ مصور بلکہ کسی میں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اخلاقی طور پر انحطاط ہوتا چلا جا رہا ہے، خوبصورتی کی پہچان عریانی بنتی جا رہی ہے۔ یا بس یاد رکھنا چاہیے کہ خوبصورتی کی پہچان عریانی یا ظاہری حالت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 صحابہ کی ایک بحث کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول اور مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کے درمیان آپس میں اس بات پر بحث چھڑ گئی،
حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے کہ خوبصورتی کا پہچاننا آسان نہیں ہے. ہر شخص کی نگاہ حسن کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتی. یہ صرف طبیب ہی پہچان سکتا ہے کہ کون خوبصورت ہے اور کون بدصورت. مگر مولوی عبدالکریم صاحب فرماتے تھے کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، ہر آنکھ انسانی خوبصورتی کو پہچان سکتی ہے. ظاہری طور پہ جب دیکھ لو تو پہچان سکتی ہے. بس خلیفہ اول کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ بے شک ہر نگاہ حسن کو اپنے طور پر پہچان لیتی ہے، مگر اس شناخت میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور طبیب ہی سمجھ سکتا ہے کہ کون واقعہ میں خوبصورت ہے اور کون محض اوپر سے خوبصورت نظر آ رہا ہے. اسی گفتگو میں حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ کیا آپ کے نزدیک یہاں کوئی مرد خوبصورت بھی ہے؟ انہوں نے ایک نوجوان کا نام لیا، مولوی عبدالکریم صاحب نے، جو اتفاقاً اس وقت سامنے آ گیا جب وہ بحث ہو رہی تھی. کہنے لگے میرے خیال میں یہ خوبصورت ہے. حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ آپ کی نگاہ میں تو یہ خوبصورت ہے، مگر دراصل اس کی ہڈیوں میں نقص ہے. شکل دیکھ کے پہچان لیے. پھر آپ نے اسے قریب بلایا حضرت خلیفہ اول نے اور فرمایا میاں ذرا قمیض تو اٹھانا. اس نے قمیض جو اٹھائی تو ٹیڑھی ہڈیوں کی ایک ایسی بھیانک شکل نظر آئی کہ مولوی عبدالکریم صاحب کہنے لگے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے جسم کی بناوٹ میں یہ نقص ہے. میں تو اس کا چہرہ دیکھ کر اسے خوبصورت سمجھتا تھا. بس ظاہری حسن بعض دفعہ نظر آتا ہے جو اندر سے حسن نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر بعض برائیوں کو ڈھانپنے کے لیے لباس کا حکم دیا ہے تو وہ اسی لیے کہ کچھ نہ کچھ اس کی انسان کی زینت بنی رہے، اور انسان اسی سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جن کا سحری کے اوقات کے بارے میں اپنا ایک نظریہ تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کس طرح رہنمائی فرمائی وہ بھی عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ایک شخص ہوا کرتے تھے جسے لوگ فلاسفر کہتے تھے. اب وہ فوت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. فرماتے ہیں کہ اسے بات بات میں لطیفے سوچتے تھے جن میں سے بعض بڑے اچھے ہوا کرتے تھے. فلاسفر اسے اس لیے کہتے تھے کہ ہر بات میں ایک نیا نقطہ نکال لیتا تھا. ایک دفعہ روزوں کا ذکر چل پڑا. کہنے لگا کہ انہوں نے یہ محض ڈھونگ رچایا ہوا، یعنی مولویوں نے یا فقہ کے ماہرین نے، کہ سحری ذرا دیر سے کھاؤ تو روزہ نہیں ہوتا. بھلا جس نے 12 گھنٹے فاقہ کیا اس نے 5 منٹ سحری کھا لی تو 5 منٹ بعد سحری کھا لی تو کیا حرج ہوا؟ مولوی جھٹ سے فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا روزہ ضائع ہو گیا. غرض اس نے اس پر خوب بحث کی. صبح وہ گھبرایا ہوا حضرت خلیفہ اول کے پاس آیا. زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تھا، حضرت مسیح السلام کے زمانے کی بات ہے. مگر چونکہ حضرت خلیفہ اول ہی درس وغیرہ دیا کرتے تھے اس لیے آپ کی مجلس میں بھی لوگ کثرت سے آ جایا کرتے تھے. آتے ہی کہنے لگا کہ آج رات تو مجھے بڑی ڈانٹ پڑی ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ رات کو میں بحث کرتا رہا کہ مولویوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ روزہ دار ذرا سحری دیر سے کھائے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. میں کہتا تھا کہ جس شخص نے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے فاقہ کیا ہو وہ اگر 5 منٹ دیر سے سحری کھاتا ہے تو کیا حرج ہے؟ اس بحث کے بعد میں سو گیا تو میں نے رویا میں دیکھا کہ ہم نے تانی لگائی ہوئی ہے. فلاسفر جلا تھا اس لیے خواب میں بھی اسے اپنے پیشہ کے مطابق یاد آئی. رسی کھینچتے ہیں دھاگا جو کپڑا بنانے کے لیے، تو کہتے دونوں طرف میں نے قلعے گاڑ دیے اور تانی کو پہلے ایک قلعے سے باندھا، پھر میں اسے دوسرے قلعے سے باندھنے کے لیے لے چلا. جب قلعے کے قریب پہنچا تو 2 انگلی ورے سے تانی ختم ہو گئی. میں بار بار کھینچتا کہ کس طرح اسے قلعے سے باندھ لوں مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور میں نے سمجھا کہ میرا سارا سوت مٹی میں گر کر تباہ ہو گیا. چنانچہ میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میری مدد کے لیے آؤ. 2 انگلیوں کی خاطر میری تانی چلی، جو دھاگا جو تھا خراب ہو رہا ہے، اور یہی شور مچاتے مچاتے میری آنکھ کھل گئی. جب میں جاگا تو میں سمجھا کہ
کہ اس رویا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے مسئلہ سمجھایا ہے کہ 2 انگلیوں جتنا فاصلہ رہ جانے سے اگر تانی خراب ہو جاتی ہے تو روزے میں 5 منٹ کا فاصلہ کہہ رہے ہو، اس کے ہوتے ہوئے کس طرح روزہ قائم رہ سکتا ہے؟ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس نے کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک جگہ حضرت مسلم موعود اس طرح وضاحت فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجلس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ کیا کسی نے گندم کی روٹی کھائی ہے؟ ان دنوں لوگ زیادہ تر باجرہ، جوار اور جو کھاتے تھے، گندم شاذ ہی ملتی تھی، اور اگر یہ پتہ لگ جاتا ہے کسی کے پاس گندم ہے تو سکھ اس سے چھین لیتے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے گندم کی روٹی نہیں کھائی، صرف ایک شخص نے کہا کہ گندم کی روٹی بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ دوسروں نے پوچھا کیا تم نے گندم کی روٹی کھائی ہے؟ اس نے کہا میں نے کھائی تو نہیں، لیکن گندم کی روٹی ایک شخص کو کھاتے دیکھا ہے، کھانے کے والے چٹخارے لے کر کھاتا ہے، جس سے میں سمجھا کہ گندم کی روٹی بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ تو ابھی تو یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کھانے کا بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ مرغا کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ چودھری رسول اللہ خان صاحب بھی میرے بچپن کے دوست ہیں، انہیں مرغے کی ٹانگ بڑی پسند تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی بڑی پسند تھی۔ اور ایک دوست جو فوت ہو گئے ان کا ذکر کرتے فرماتے ہیں اگر کسی کو وہ کہا کرتے تھے اگر کسی کو ساری عمر مرغے کی ٹانگ ملتی رہے تو اسے اور کیا چاہیے، لیکن بہرحال فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں، اور اس کی وجوہات دانتوں میں کوئی تکلیف تھی اس لیے بتائی۔ فرمایا کہ بہرحال بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو بہت مرغوب ہوتی ہیں، اگر وہ چیزیں انہیں مل جائیں تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن وہ چیزیں بہت ادنیٰ اور معمولی ہوتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے بھی اور ہزاروں چیزوں کی احتیاج انسان کو باقی رہتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ پر ہمیں یقین ہو اور اگر خدا تعالیٰ ہمیں مل سکتا ہو تو پھر قطعی اور یقینی طور پر انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر کسی صوفی کا قول پنجابی میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ یا تو کسی کے دامن سے چمٹ جا یا کوئی دامن تجھے ڈھانپ لے۔ خدا تعالیٰ کا ملنے کے بعد یہ مثال فرماتے ہیں یعنی اس دنیا کی زندگی ایسی طرز پر ہے کہ اس میں سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ یا تو تم کسی کے بن جاؤ یا کوئی تمہارا بن جائے۔ اور مسلم فرماتے ہیں یہی 3 سے پیدا کرنے کا مفہوم ہے کہ انسان کو اسے پیدا کیا ہے مٹی سے، جس میں وہ ڈھال لیتا ہے اپنے آپ کو، یعنی انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ یا تو وہ کسی کا ہو کر رہنا چاہتا ہے یا کسی کو اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ دیکھ لو ابھی بچہ ابھی پوری طرح ہوش بھی نہیں سنبھالتا کہ کسی کے ہو جانے کا شوق اس کے دل میں گدگدیاں پیدا کرنے لگتا ہے۔ بلوغت تو کئی سالوں کے بعد آتی ہے، لیکن چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں کو دیکھ لو، وہ کھیلتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میرا گڈا، میری گڑیا، تیری گڑیا، پھر ان کا آپس میں تعلق، گڈا گڈیا کا بیاہ بھی بچے کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو پھر وہ لڑکیاں ماؤں کی نقل کر کے گڑیوں کو اپنی گود میں اٹھائے پھرتی ہیں، یہ تو ہر معاشرے میں نظر آتا ہے، انہیں پیار کرتی ہیں، اور جس طرح مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس طرح وہ ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہیں، کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کی ہو جائیں یا کوئی ہمارا ہو جائے۔ اسی طرح لڑکوں کو دیکھ لو، جب تک وہ بیاہ نہیں ہوتا ان کا ہر وقت ماں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، بیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ خلق الانسان من علق، کہ انسان کی فطرت میں ہم نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا ہو کر رہنا چاہتا ہے، اس کے بغیر اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، اور سب سے بہترین طریقہ کسی کا ہونے کا یہ ہے جس سے دین و دنیا دونوں ملتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔
اور اس کے لیے کوشش کرے۔ پھر حضرت مسلم موعود عشق کے معیار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گو مثال تو ایک پاگل کی ہے، پھر ایسے پاگل کی جو اب فوت ہو چکا ہے، اور گو وہ ایک ایسے پاگل کی مثال ہے جو میرا استاد بھی تھا، مگر بہرحال اس سے عشق کی حالت ناہید واضح ہو جاتی۔ ایک میرے استاد تھے جو اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، بعد میں وہ نبوت کے مدعی بھی بن گئے، ان کا نام مولوی یار محمد صاحب تھا۔ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ اس کے نتیجے میں ہی ان پر جنون کا رنگ غالب آ گیا۔ ممکن ہے پہلے بھی ان کے دماغ میں کوئی نقص ہو، مگر ہم نے تو یہی دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت بڑھتے بڑھتے انہیں جنون ہو گیا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہر پیش گوئی کو اپنی طرف منسوب کرنے لگے۔ پھر ان کا یہ جنون یہاں تک بڑھ گیا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے قریب ہونے کی خواہش میں بعض دفعہ ایسی حرکات بھی کر بیٹھتے جو ناجائز اور نادرست ہوتی۔ مثلاً وہ نماز میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر بعض آدمی مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ جن ایام میں انہیں دورہ ہو وہ خیال رکھیں کہ کہیں وہ آپ کے پیچھے آ کر نہ بیٹھ جائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ گفتگو فرماتے یا لیکچر دیتے تو اپنے ہاتھ کو رانوں کی طرف اس طرح لاتے جس طرح کوئی آہستہ سے ہاتھ مارتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جب اس طرح ہاتھ ہلاتے تو مولوی یار محمد صاحب محبت کے جوش میں فوراً کود کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے، اور جب کسی نے پوچھنا کہ مولوی صاحب یہ کیا تھا، کیا کیا آپ نے، تو وہ کہتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مجھے اشارہ سے بلایا تھا۔ تو حضرت مسلم موعود نے مثال دے کے فرمایا کہ یہ دیوانگی اور عشق کی حالت ہے کہ جب نہیں بھی توجہ دی جا رہی تب بھی محبوب کے غیر ارادی طور پر ہلنے والے ہاتھ کو اپنے قریب بلانے کا اشارہ سمجھتے ہیں ایک انسان جو جنونی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے واضح اعلان کے باوجود کہ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ، نہ نمازوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، نہ جمعوں پر بڑے اہتمام سے باقاعدگی سے جاتے ہیں۔ بس اس طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے واضح بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اس مجذوب یا عاشق کی طرح پھلانگ کر آگے آنا چاہیے اور نماز مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی تو چھٹیاں ہیں، بچے بھی لے آتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور لیکن پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ حاضری کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے یاد دہانی بھی کروا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت اور ادائیگی کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.